ان سے پوچھے تو صحیح پچھلے انتخاب میں کہاں سے الیکشن لڑے؟ اور بھائی عمران خان انتخاب تو وہی ہے نا نشان تیر. تو پی ٹی آئی سے پوچھیں آپ نے پچھلا الیکشن کس نشان پہ لڑا؟ اس سے پچھلا الیکشن کس نشان پہ لڑا؟ اس سے پچھلا الیکشن کس نشان پہ لڑا؟ ارے جو بندہ کسی جماعت کا وفادار نہیں ہو سکتا، کسی نظریے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اقتدار کا خواہش مند ہے، وہ آپ کا خادم نہیں ہو سکتا. آپ کا خادم وہ ہوگا جو آپ جیسا ہوگا، جو وفادار ہوگا، جو بااصول ہوگا، جو نظریے والا ہوگا اور جو بھٹو والا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے اور بڑے وعدے کریں گے. وہ آپ کو کہیں گے ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، وہ کہیں گے ہم آپ کو گھر دیں گے، وہ کہیں گے ہم یہاں تیل سستا کریں گے، وہ کہیں گے ہم یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے. وہ بڑی باتیں کریں گے. لیکن آپ ان سے پوچھئے گا، خان صاحب یا ان کا جو امیدوار آئے اس سے پوچھئے گا کہ جو وعدے پاکستان میں کیے کسی ایک وعدے پہ عمل کیا ہے؟ عمران خان تم کہتے تھے کہ میں حکومت میں آیا تو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. ارے کدھر گئی تیری کروڑ نوکریاں؟ تم نے تو لوگوں سے 60-70 لاکھ لوگوں سے روزگار چھین لیے ہیں. تم تو کہتے تھے میں تنخواہیں بڑھاؤں گا. ارے تم نے تو اس ملک سے کانٹریکٹ ملازمت کے خاتمے کر رہے ہو. تم تو کہتے تھے میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. 2.5 سال میں ایک گھر نہیں بنا. 2.5 سال میں کہتے تھے میں بجلی سستی کروں گا. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے نا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چڑھ گئی، بجلی بہت مہنگی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا. حکومت جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہے، عوام بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. پہلے بڑی مہنگائی ہے، ہم نے بجلی مہنگی نہیں کی. لیکن عمران خان تم تو کہتے تھے کہ مسلم لیگ کے دور میں بجلی مہنگی ہو گئی، میں ٹیکس ختم کر دوں گا، بجلی سستی کر دوں گا. تم تو کہتے تھے کہ میں تیل سستا کر دوں گا. تم تو کہتے تھے میں گیس سستی کر دوں گا. تم تو کہتے تھے کہ میں ٹیکس کم کر دوں گا. ارے بھائی آج پاکستان کی عوام چیخ چیخ کے تمہیں کہہ رہی ہے کہ کدھر گئی تمہاری سستی بجلی؟ ہمارے دور میں بجلی 8 روپے یونٹ تھی، آج 22-23 روپے یونٹ سے لے کے 35 روپے یونٹ ہے. ہمارے دور میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $150 تک گئیں. ہمارے دور میں تیل اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا آج ہے. ارے تم تو کہتے تھے میں گیس باہر سے لاؤں گا، سستی گیس دوں گا. پاکستان کا حال کیا ہے؟ ارے نوجوانوں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صنعتیں نہیں ہیں، گلگت بلتستان میں بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پر روزگار کے ذرائع کم ہیں. یہاں کا زمیندار اپنی زمینوں سے فصلیں اگاتا ہے، اپنے باغوں میں پھل اگاتا ہے، لیکن وہ اپنے پھل وہاں منڈی تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن عمران خان تم تو سرکاری نوکریوں پر پابندیاں لگا رہے ہو، پہلے سے موجود سرکاری ملازموں کو نکال رہے ہو. تم کیا دو گے نوکریاں؟ تم کیا دو گے روزگار؟ روزگار دیتا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید دیتا تھا. آج کہتا ہے میں آپ کو صوبہ دوں گا. کہتا تھا میں صوبہ دوں گا. تمہیں 2.5 سال تک یاد نہیں آیا صوبہ دینا ہے؟ 2.5 سال کے بعد آج تم یہ بات کر رہے ہو تو اپنے بزرگوں سے نوجوانوں پوچھنا، ان سے پوچھنا کہ یہاں پہ ایجنسی کا خاتمہ کس نے کیا؟ بھٹو شہید نے. یہاں پہ آپ کو کونسل کس نے دی؟ بھٹو شہید نے. آپ کا کوٹا کس نے بڑھایا؟ بھٹو شہید نے. نوکریاں کس نے دی؟ پیپلز پارٹی نے. آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
2018 کے انتخاب میں گلگت بلتستان کے لیے ہم آج نعرے نہیں، نوجوانوں سارے کھڑے ہو کے آپ کے چیئرمین آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرنا، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلال، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، ویلکم 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 ویلکم۔ بہت شکریہ۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے چیئرمین آپ سے مخاطب ہو سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شناختیں وہ دیتے ہیں جن کی خدمت ورثے میں آتی ہے، آپ کے حقوق وہ دیتے ہیں جن کی جماعتوں کو یہ ورثہ ملا ہوتا ہے حقوق دینے کا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی ہی سب کچھ دے گی۔ ہم کہتے تھے نا بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ نوجوانوں اب تو یہ نعرہ ہے کہ بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا۔ مل کے نعرہ لگاؤ، بلاول بھٹو آئے گا، بلاول بھٹو آئے گا، بلاول بھٹو آئے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو عبوری صوبہ دینا ہے۔ اب 2.5 سال کے بعد یاد آیا، یہ 2018 میں جب پاکستان میں الیکشن ہو رہا تھا، اس الیکشن میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان کے ساتھ خدمت کے سفر کا ہمارا معاہدہ ہے، جو بھٹو شہید سے شروع ہوا، جو بی بی شہید سے ہوتا ہوا آصف زرداری صاحب کے ہاتھ آیا اور اب بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو 2018 میں بلاول صاحب نے اپنے منشور میں صفحہ 56 پہ لکھا کہ ہماری حکومت بنی تو ہم خدمت کا یہ سفر اپنے منطقی انجام پہ پہنچائیں گے، اور لکھا کہ ہمارا عزم ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے اور مندرجہ ذیل اقدامات کریں گے۔ نمبر 1، گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے یا ریاست کے منتخب نمائندہ اداروں میں مبصر کا رتبہ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 2، شکریہ، وقت تھوڑا ہے، چیئرمین صاحب نے بات کرنی ہے، میں چند لائنیں پڑھ کے اجازت لے رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا صوبے کا عبوری درجہ دینے کے لیے آئینی اقدامات کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو 2018 میں کیا، اور یہ وعدہ خالی وعدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کا 2009 کا سیلف امپاورمنٹ آرڈر ہے، اس کے پیچھے گلگت بلتستان کونسل ہے جو بی بی شہید نے بنائی، اس سے پیچھے آپ کا کمشنری سسٹم ہے، آپ کا راجگیری نظام کا خاتمہ ہے جو بھٹو شہید نے کیا۔ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ پھر چیئرمین صاحب نے لکھا کہ آپ کے الیکشن چھینے جاتے ہیں۔ ویسے آج پاکستان میں بھی چیئرمین صاحب نے ابھی وہاں بھی خطاب کرنا ہے، وہاں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کراؤ، عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ کرو۔ تو یہاں بھی لکھا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن بیک وقت منعقد کیے جائیں گے، خطے کے ساتھ سڑکوں کے رابطوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور خاص طور پہ نوجوانوں آپ کے روزگار کے لیے، آپ کی نوکریوں کے لیے، اگر آپ کی حکومت اپنی ہوگی، آپ کا اپنا صوبہ ہوگا، آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو نوکریاں ملیں گی نا۔ تو بلاول صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں جو حصہ ملتا ہے اس میں اضافہ کریں گے۔ یہ 2018 کا وعدہ ہے۔ اگر بلاول صاحب کی حکومت بن گئی ہوتی، وہاں ہمیں روکا نہ جاتا تو آج یہ کام ہو چکے ہوتے۔ اور پھر لکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ خواب ہم آج نہیں کہہ رہے۔ اور عمران خان، تم نے آج جو نعرہ مارا ہے، تمہارا ہر نعرہ جھوٹ پہ مبنی ہے، تم ہر چیز سے یو ٹرن لے چکے ہو۔ اور اب یاد رکھو، گلگت بلتستان کے عوام اس
इलेक्शन के अंदर तुम्हें एक बड़ा यू टर्न देंगे और पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकाल देंगे। अब तुम्हारा मुकद्दर यही लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखो, हकूक कौन देता है? पीपल्स पार्टी। कौन देता है? पीपल्स पार्टी। नौकरी कौन देता है? पीपल्स पार्टी। आटा कौन देता है? पीपल्स पार्टी। आपको शनाख्तें कौन देता है? पीपल्स पार्टी। आपका नुमाइंदा कौन हो सकता है? पीपल्स पार्टी। तो फिर वोट किसका है? पीपल्स पार्टी। किसका है? पीपल्स पार्टी। तो आपने इस इलेक्शन में एक एक नौजवान ने आपने इमरान नदीम बनना है। आपने सबने बुजुर्गों ने मिलकर, हमारी माँ बहनों ने मिलकर इमरान नदीम को इस इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब कराना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात खत्म करूं ताकि चेयरमैन साहब आपसे मुखातिब हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। नारा लगाओ, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल, बिलावल। बहुत बहुत शुक्रिया खबरन जमान कायदा साहब, साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान। अब स्टेज सेक्रेटरी के फराज खुद ले लेता हूं और मैं आपको आपके नुमाइंदा, मैं इमरान नदीम का भी आपका नुमाइंदा था, ये आज भी आपका नुमाइंदा है और 15 तारीख को भी आपका नुमाइंदा होगा। तो आपका नुमाइंदा इमरान नदीम। हम तुम्हारे साथ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं जनाब चेयरमैन साहब दो चार गुजारिशात आप करने से पहले आपको एक तो ये मकामी चादर बेटा पहनाएंगे। तो दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि इंसाफ यूथ फेडरेशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल गिलगित बल्तिस्तान सईद साजिद हुसैन ने नाम इंसाफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन साथ शायद नाइंसाफी की वजह से अब इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है एक मफलर उनको अगर पहना के उनकी इज्जत अफजाई करें तो आपकी मेहरबानी होगी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बस सब जल्दी। गुजारिश है जी, हमारे वजाहत हुसैन एडवोकेट इनको डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं PYO बल्तिस्तान डिवीजन के। इनको काइंडली ये नोटिफिकेशन अपने हाथों से दे दे तो मेहरबानी। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, इनकी बहुत सारी मसरूफियात है। इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये में इन्होंने दूसरा दौरा किया और इस दफा मेरे इलेक्शन के हवाले से तशरीफ लाए। मैं तमाम शिगर के अवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे छोटी सी एक गुजारिश आपसे करना है, उसके बाद आवाम से मैं एक छोटी सी बात करूंगा, फिर आपको मौका दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि लोग आपको सुनने आए हैं। मैं तो रोज इनको सुना के ये लोग मेरे से थक गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि सर कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ओवरऑल, फिर हमारे शिगर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कराची में आपके धरती में तालीम हासिल करते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं। हमारे शिगर वालों का एक वहाँ पे कॉटेज है शिगर हाउस के नाम से, ज़मीन उनके नाम पे है, लेकिन वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है।
آپ اگر مہربانی فرما کے ان کے لیے کچھ وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے لیے کوئی بندوبست کر دیں تو میرے پورے عوام آپ کا مشکور رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کراچی کے اور سندھ کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو میں آپ کو ایک بار پھر اس کی یاد دہانی اور ریکویسٹ کروں گا۔ عوام سے میں نے صرف یہ کہنا ہے، میں نے انشاءاللہ جو بھی وعدے کیے اللہ تعالیٰ اور مولا پنجتن پاک کے کرم سے میں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ جب میں آیا یہاں روڈ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، اسکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، اور آج چیئرمین صاحب آپ کی تشریف آوری پہ میرا ایک اور ٹارگٹ پورا ہو گیا کہ گرلز ڈگری کالج کا آج سنگ بنیاد ڈالا، جس کو لوگوں نے روکا ہوا تھا، آج اس کی سنگ بنیاد آپ کی تشریف آوری پہ ہو گیا۔ آخری بات، جو محترم قائد صاحب میرے فیوریٹ پولیٹیشین ہیں، میں ان کے ہمیشہ ٹاک شوز سن کے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ الفاظ میں بھی یاد کر لوں۔ تو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے بات کیا، پارٹیاں چینج کرنے کے، لوگوں میں ایک تاثر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت وقت کے ساتھ رہنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میں مختصراً ایک بات کرتا ہوں، ہم سب حسین کے ماننے والے ہیں، حسینی ہیں۔ اگر حکومت وقت کے ساتھ رہنا ہوتا تو حسین شہید نہ ہوتا۔ اگر واقعی میں حسینی ہے تو حسین کے راستے پہ چلو، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، حق کے ساتھ رہیں گے، چاہے اپوزیشن میں رہے، چاہے جس جگہ رہے، ہم آپ کے حقوق دلا کے رہیں گے۔ تھینک یو۔ نوجوانوں، اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ کے محبوب قائد، آپ نوجوانوں کے نمائندے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، پاکستان کے مستقبل کی امید، نوجوان لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلاول، نعرہ 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 بلاول، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ ساتھیوں، میں آج دوسری دفعہ شگر پہنچا ہوں۔ پہلے ہم آپ کے جو حقوق کی جدوجہد ہے، جو جمہوری حقوق کا جدوجہد ہے، جس کے لیے آپ کا صوبائی تنظیم، آپ کے مقامی تنظیم دن رات محنت کر رہے تھے، اس کے لیے میں یہاں آیا تھا، اور آج اس کو آگے لینے کے لیے اس الیکشن مہم میں آپ کے حقوق کے بارے میں، آپ کی جدوجہد کے بارے میں پورا پاکستان کو بتانے کے لیے یہاں اپنا شگر کے دوستوں کے درمیان میں ہوں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اتنا شکر گزار ہوں میں آپ کو کیا بتا سکتا کہ اتنا تاریخی استقبال آپ نے یہاں شگر کے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ہمارے لیے کیا ہے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ ہمارا حاجی محمد حسین کا شگر ہے۔ حاجی محمد حسین وہ جیالہ تھا جس نے شہید بھٹو کو خودکشی کا دھمکی دی۔ بھائی آپ بھی خیال رکھیں، درختوں سے نہ گرے۔ ہاں، تو ہمارا حاجی محمد حسین صاحب جس نے شہید ذوالفقار بھٹو کو خودکشی کا دھمکی دی کہ آپ شگر نہیں پہنچے تو میں خودکشی کروں گا، اور اس جیالہ کے کہنے پہ
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो भी यहां शिगर तशरीफ ले आए। और आज आपका मोहब्बत, आपका जोश, आपका जज्बा, आपका इस्तकबाल उन सारी कुव्वतों के लिए पैगाम है, उन सारी कुव्वतों के लिए पैगाम है जिन्होंने सोचा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ताल्लुक में कोई दूरी पैदा कर सके। वो उन सारी कुव्वतों के लिए पैगाम है, सारी कुव्वतों के लिए पैगाम है जिन्होंने सोचा कि अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता तो कोई नहीं होगा मेरे शिगर के अवाम का आवाज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। ए जालिमो देखो, शिगर के अवाम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने हमसे हमारा नाना तो छीना है, मगर शिगर के बुजुर्गों आज तक मेरे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जालिमो, आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो शहीद किया, मगर आज तक शिगर के हर औरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वफादार है। ये कम नजर लोग हैं, ये समझते हैं कि ये जुल्म करके ये सच का रास्ता रोक सकते हैं, ये समझते हैं कि कत्ल करके आवाज खत्म कर सकते हैं, मगर ना हमने माजी में इनको कामयाब होने दिया और ना आज हम इनको कामयाब होने देंगे। साथियों, जो सफर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ शुरू किया था, जो ख्वाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ के शिगर के नौजवानों के लिए देखा था, जो ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहाँ की बेटियों के लिए देखा था, अब मुझ पर फर्ज है कि मैं वो ख्वाब पूरा करूं। मैं आपको वो हक दिलवाए, वो जमहूरी हक दिलवाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर सुबह को दिलवाया है। और ये मेरा आज की मेहनत नहीं है, मैंने किसी अंपायर से मिलकर अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया, ये मेरा मंशूर 2018 का मंशूर है, जिसमें मेरा वादा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कि मैं उनके नुमाइंदे नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाऊंगा, जिसमें मेरा वादा है कि हम इनको सूबा बना के देंगे, और जिसमें मेरा वादा है कि हम इनका शेयर में, इनका फाइनेंशियल शेयर में इंशाल्लाह ताला इजाफा भी करके दिखाएंगे। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, किसी के इशारे में चलने वाला नहीं हूं, मैं आपके वोटों से ताकत लेता हूं, आपके साथ से ताकत लेता हूं, और पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान पीपल 18 का मंशूर है, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा है। और यही वजह है कि आपने ना सिर्फ यहां शिगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है, तीर को जितवाना है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका से, हर सीट से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीर को जितवाना है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जितवाना है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जितवाना है, और आपका ख्वाब पूरा करना है। इंशाल्लाह ताला जब आपके वोटों से इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, जब आपके वोटों से इस मुल्क के फैसले लिए जाएंगे, तो फिर आपका किस्मत भी बदल देगा। अगर हम ये हुकूक जो आपके हुकूक आप नहीं दिलवाते हैं, तो अब ये तीसरी नस्ल की जदोजहद है, और हम पूछते ही रहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बेरोजगार क्यों है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला क्यों कर रहे हैं, भूख का मुकाबला क्यों कर रहे हैं। हम पूछते ही रहेंगे
کہ یہاں گلگت بلتستان میں ہم وہ تعلیمی ادارے کیوں قائم نہیں کر سکتے، وہ صحت کے ادارے کیوں نہیں قائم کر سکتے جو یہاں کے عوام کا حق ہے؟ جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، آپ پاکستان میں پورے ملک کے آپ کو نہیں دلوا سکے گا۔ اور یہ کام ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی کیا اور آج بھی پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر کا خاتمہ کیا، راجنیتی کے نظام کا خاتمہ کیا، اور اب سنا ہے کہ عمران یہاں اٹلی شگر میں وہ راجنیتی نظام واپس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بھٹو شہید کے جیالے ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہو، بلاول بھٹو کے ساتھی ہو، آپ کسی راجہ کو جیتنے نہیں دیں گے۔ آپ جیالہ کے ساتھ کل بھی دیے تھے، آپ بھی دیں گے اور آئندہ بھی ہم دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، تیر 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 پہ ٹھپا۔ آپ نے بلاول، آپ نے میرا عمران ندیم کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کے آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ میں جانتا ہوں اگر میرے ساتھ عمران ندیم جیسے نمائندے ہیں، جیسے ساتھی ہیں جو اپنا عوام کا خیال رکھتے ہیں، اپنے عوام کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہاں کے عوام کے مسائل بھی حل کر سکیں گے۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی روزگار دیا ہے، خاص طور گلگت بلتستان میں، باقی ملک میں بھی مگر خاص طور گلگت بلتستان میں اگر روزگار ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے۔ چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور ہو، اور ہمارا پچھلے حکومت میں بہت سے غلطیاں ہوئے ہوں گے، مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 25,000 جابز گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آپ کا پیپلز پارٹی نے، آپ کا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے دلوایا۔ اور آج بھی ہمیں وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عزم کے ساتھ محنت کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو پورا ملک میں روزگار دلوایا تھا، نہ صرف حکومت کی طرف سے روزگار دیا مگر ایسے ادارے قائم کیے تھے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، چاہے وہ ہمارا کراچی کا سٹیل مل ہو یا ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو، جگہ جگہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے قائم کر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا، اور پاکستان میں روزگار دلوایا، بیرون ملک بھی روزگار دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ بھی دیا، دوسرے ممالک سے بات چیت کی، ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تاکہ وہ پاکستان کے نوجوان کو بھی روزگار دلوا سکے، اور آج تک وہ لوگ مڈل ایسٹ ہو، دوسرے ممالک ہو، ناروے ہو، آج تک وہ لوگ وہاں اپنا روزی روٹی کما رہے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی اپنے گھر چلا رہے ہیں۔ یہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، عوام کو روزگار دینا۔ باقی جو بھی جماعتیں ہیں آج خاص طور پہ جو موجودہ حکومت نے ہر طبقہ کو ریلیف نہیں تکلیف پہنچایا ہے۔ اب دیکھیں کس تعداد میں سرکاری ملازم آج بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کے اپنے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز تو روزگار دینے کا منصوبہ تھا، پوری ملک میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز حال مچا دی، جسے ہر گاؤں میں ہر سڑک پہ کسی خاتون کو نوکری بھی ملی، وہ اپنی گھر کو چلا بھی رہی ہے اور وہاں کی عوام کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ آج وہ عورتیں، وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں بیٹھ کے خود دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا، ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو اس عمران کی
ناکامی سے, اس سلیکٹڈ سے بچانا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں, ہم ان کو مزید بے روزگاری میں نہیں دکھیل سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام مسلسل غربت کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان میں غربت کا اضافہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عمران کو روکنا ہے, پی ٹی آئی کو روکنا ہے, سلیکٹڈ کو روکنا ہے, تاکہ وہ حال جو انہوں نے پختونخوا کے ساتھ کیا تھا, وہ حال جو انہوں نے اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے ساتھ کیا ہے, بزدار کی صورت میں کیا ہے, وہ جو انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے, وہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں, اس طریقے سے تباہ کریں. اس کا ایک ہی حل ہے, عوامی حکومت کو ووٹ دو, پیپلز پارٹی کو ووٹ دو, جیالے کو منتخب کرو. اگر جیالہ منتخب ہوتا ہے تو عوام کا کام بھی کرتا ہے, روزگار بھی دلواتا ہے, اور جب یہ تبدیلی والے آتے ہیں تو تباہی تباہی ہے. آج کل کیا وعدہ لے کر آتا ہے؟ آج کل وہ ایک لالی پاپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا. جو آپ کا وعدہ تھا 2018 کا, ان کو تو 2020 میں خیال آیا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کوئی وعدہ دیتا ہے, اور بھوری صوبہ کا یا کوئی بھی وعدہ, یہ سارے کے سارے جھوٹ نکل جاتے ہیں. یہ گلگت بلتستان کے لیے ویسے ہی لالی پاپ ہے جیسے عمران نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کو لالی پاپ, صوبہ کا لالی پاپ دکھایا تھا. 2018 سے پہلے جنوبی پنجاب کو بھی کہا گیا, یاد ہے آپ کو, جنوبی پنجاب کو کہا گیا کہ 100 دن کی اندر میں صوبہ بناؤں گا. آپ ملتان سے پوچھے, آپ بھاولپور کے عوام سے پوچھے ان کا صوبہ کا کیا ہوا. ان کو نہ صوبہ ملا, نہ روزگار ملا, نہ تبدیلی ملا, نہ ترقی ملا, صرف عمران کی تباہی. اس تباہی سے میں نے آپ کو بچانا ہے. آپ میرے ساتھی ہو, آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے, آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے. اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوگا. اس لیے میں نے پی ڈی ایم کی تحریک تو چل رہا ہے, جمہوریت کی بحالی کی تحریک چل رہا ہے, اور جہاں وہاں بہت محنت کر رہے ہیں. میں ایک دن میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو اس موقع پہ, اس تاریخی موقع پہ جہاں ان کے مستقبل کے فیصلے طے ہو رہے ہیں, میں آپ کو ایک دن بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ تعالی میں یہاں نومبر 15 تک آپ کے درمیان رہوں گا. کسی نہ ہم وفاقی حکومت کو, نہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کو, نہ ہم خلائی مخلوق کو کوئی اجازت دیں گے کہ آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے, آپ کا ووٹ کا چوری کرے. ہم آپ کا ووٹ کا حفاظت کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے, حکومت بنا کے آپ کے ساتھ جشن منا کے واپس پاکستان پہنچ کے گو نیازی گو, گو نیازی گو, گو نیازی گو, گو نیازی گو. پاکستان پہنچ کے آپ کا مسائل نیشنل اسمبلی میں اٹھا کے, سینٹ میں اٹھا کے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے حل کریں گے. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ ہے. ہم جو خدمت کرتے ہیں وہ ہم غریبوں کے لیے کرتے ہیں, مظلوم عوام کے لیے کرتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام کیا وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے. آج بھی جو گندم پہ سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, آج تک یہاں کے عوام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیٹرول پہ تیل پہ دیا, آج تک یہاں کے عوام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم نے مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, غریب عوام کے لیے کام کیا تھا, اور ماضی کی پچھلی حکومت میں آپ نے اسی نظریہ کو آگے لے کے چلے تھے. آپ نے
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे आज तक गिलगित बल्तिस्तान से लेके ग्वादर तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को मदद मिल रही है। पाकिस्तान, मैंने पूरा सूबा सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल करा दिया है। हमने जो NICVD है, जो दिल का मरीज, दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, वो मुफ्त करार दे दिया, ताकि अगर आपका दिल का कोई तकलीफ हो, हार्ट अटैक हो, इतना महंगा तरीन सर्जरी होता है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सखर हो, चाहे वो लारकानो हो, चाहे वो टंटो महमूद खान हो, चाहे वो सांगर हो, आपको मुफ्त इलाज मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है कि खैरपुर की तहसील गंबट में आपको फ्री लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, जहां ना सिर्फ सिंध के अवाम मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, अफगानिस्तान के अवाम तक आते हैं मुफ्त इलाज करवाने के लिए। कोई वजह नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां गिलगित बल्तिस्तान में मुंतखब करवाते हो, तो कोई वजह नहीं है कि जैसे मैंने सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वैसे स्टैंडर्ड्स के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हो, ताकि यहाँ के बुजुर्ग को, यहाँ के अवाम को ये फैसिलिटी मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है तालीम पे। सबसे ज्यादा जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर में हो, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार के मौके फराहम करें, तो साथ साथ हमें तालीम पे जोर देना पड़ेगा और ऐसे तालीमी इदारे खड़ा करना पड़ेंगे जहां हमारा गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके, जहां हमारा मजदूर का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। और ये मुमकिन नहीं होगा अगर उनको दूर दूर जाना पड़ेगा अपना तालीम हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जिला में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, ताकि नौजवान वहां अपने गांव में, अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना तालीम हासिल कर सके। इंशाल्लाह इस कदम से यहां से एक इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। मैं जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बड़े वाज़ेह हैं। बहुत से लोग, बहुत से अवाम यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान, सिंध आके मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उनको सिंध में बेहतर फैसिलिटेशन देना पड़ेगा, बेहतर कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा। आज मैं पहली बार सुन रहा हूं आपका कोई शुगर हाउस है, कराची में शुगर हाउस है। अगर कराची में शुगर हाउस है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, तो हमें वो हाउस बनाना पड़ेगा, ताकि जब आप वहां आके हमारा मेहमान बने तो आपकी सही फैसिलिटीज तो हो। हम साथ साथ ये तालीमी इदारे पे इंशाल्लाह ताला, आपका हुकूमत ही बनेगा नवंबर 15 के बाद, तब हम इधर भी तालीमी इदारे खड़ा करेंगे। लेकिन तब तक उन नौजवानों के लिए जो आज़ाद कश्मीर से, जो गिलगित बल्तिस्तान से कराची आके तालीम हासिल करते हैं, उनकी रिहाइश के लिए हर जगह में, कांचे में था, वहाँ के नौजवान का यही मुतालबा था, स्कर्दू में के नौजवान का यही मुतालबा है, आज शिगर में आके मेरा इमरान भाई कहता है कि आपका भी यही मुतालबा है कि आपका वहाँ हॉस्टल बनना पड़ेगा। मैंने ऑब्वियसली अब इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ के नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। जैसे आपका शुगर हाउस को हमने सही करना है, वैसे हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नौजवान इतने दूर दराज इलाके से आकर कराची आते अपने तालीम हासिल करने के लिए, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए मगर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए भी हम हॉस्टल ज़रूर कायम करेंगे, ताकि वहाँ रह के वो अपना तालीम भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, ये है जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है।
پی ٹی آئی اور عمران خان نے کام بتایا انہوں نے کیا کیا ہے پورا ملک میں. تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت, تاریخی مہنگائی. ایک صحت کا ادارہ قائم نہیں کیا. 7 سال ملے ہیں ان کو پختونخوا میں, 2 سال ہوئے ہیں پنجاب میں, اور وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ. ایک ہاسپٹل قائم نہیں کر سکے, ایک تعلیمی ادارہ قائم نہیں کر سکا. 50 لاکھ گھر کا وعدہ تو کیا تھا, لیکن لاکھوں لوگوں سے چھت چھین لیے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ. وعدہ کیا تھا کروڑ نوکریوں کا. پورے ملک کراچی سے لے کے اسلام آباد تک غریب عوام احتجاج کر رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا. ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام کو روزگار دینا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کا کیسا مقابلہ کیا جاتا ہے, عوامی مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. ہمارے دور میں مہنگائی بھی تھا, ہمارے دور میں بھی آئی ایم ایف اور پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا. لیکن عوامی حکومت اور کٹپتلی حکومت میں فرق ہے. جہاں کٹپتلی حکومت اپنے بجلی کے بل میں اضافہ کرتا رہتا ہے, جہاں کٹپتلی حکومت بے روزگاری میں, غربت میں اضافہ کرتا ہے, کھانے پینے کے اشیاء میں ان کے پرائس میں اضافہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے سرکاری ملازم کی تنخواہ 100% اضافہ کیا, پینشن میں 150% اضافہ کیا. ہمارا سپاہیوں کے لیے, ہمارا فوج کے نوجوان کے لیے 175% اضافہ کیا. تو ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے, مگر ہم نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. چاہے بزرگ پینشنر ہو, سرکاری ملازم ہو, ہمارا فوجی ہو, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, حکومت ان کو مدد کر رہے ہیں. مہنگائی کا مقابلہ یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا. ہم نے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آپ سے اپیل ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے نزدیک ہے. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے ان 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سلیکٹڈ حکومت نے ہر طبقہ, ہر جگہ تباہی مچایا ہے. آپ سے اپیل ہے, آپ نے ساتھ مل کے محنت کرنا ہے, سب مل کے محنت کرنا ہے, ہر جگہ اپنا امیدوار کے ساتھ دینا ہے, تیر کو منتخب کروانا ہے, تاکہ ہم ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکے. انشاءاللہ تعالی اگر شگر کے عوام میرے ساتھ ہے, اگر گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ ہے, تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو! کا ایشو ہے, ورنہ ہمیں پورا دن آپ کا ہی خیر ہے. وہ مجھے بلائیں گے, نواز بات کر رہا ہے, نواز کے بعد آپ کی نواز شاباش. 15 تاریخ لچیو نوس